ایک عالم پر کتنی محنت کی جاتی ہے، کتنا طویل عرصہ وہ گھر سے دور رہ کر گزارتا ہے، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، ان کی محبتیں شفقتوں سے دور، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے دور. 17 سال تک وہ مسافرانہ زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سا بن جاتا ہے. سال بعد چند عشروں کے لیے مہمان بن کر آتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اس طویل ترین دورانیے میں کس قدر گھٹن، تکلیف دہ اور صبر آزما لمحات آتے ہیں، وہ چپ چاپ سہ لیتا ہے، بھول جاتا ہے، نہ بھولے تو بتکلف بھلا دیتا ہے. بیماری، تنہائی، اکیلے پن، اجنبیت، ڈر، خوف، گھر کی یاد اور گھر والوں کی یاد ستا کر اس کو بے حال کر دیتی ہے. تنگ آ کر زیادہ سے زیادہ وہ بستر میں سر لپیٹ کر رو دیتا ہے. اگلے دن وہ نئے عزم، نئے حوصلے اور نئی مسکراہٹ کے ساتھ درسگاہ جاتا ہے اور علم سیکھتا ہے. اسی میں دل لگاتا ہے اور اتنا لگاتا ہے کہ بس اسی کا رہ جاتا ہے، باقی سارے غم بھول جاتا ہے. اس عالم کے والدین، بہن بھائی بھی جگرے چھیل کر اپنے بیٹے کی جدائی سہتے ہیں، گزارا کر کر کے پیٹ کاٹ کاٹ کر اس کے لیے کسی نہ کسی طرح خرچ کا انتظام کرتے ہیں. غرض کہ قربانی ہی قربانی، عظمیت ہی عظمیت ہے، مگر لوگ اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ایک عالم پر کتنی محنت کی جاتی ہے. اس لیے کتنے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. اس کے عمر رسیدہ اساتذہ اپنے پیرانہ سالی میں کس قدر محنت و مشقت سے پڑھاتے ہیں، کس درد سے تربیت فرماتے ہیں، کس شوق سے حوصلہ ابھارتے ہیں. ایک پورا مدرسہ اور ادارہ اپنے طلباء پر کس قدر محنت کرتا ہے، مگر عوام کو اس کی چندہ خبر و فکر نہیں. بس آتے ساتھ ہی مفت کے مشورے ٹھونسنے جاتے ہیں. فلاں جگہ پوسٹ آئی ہے، فلاں میرا جاننے والا ہے، آپ کو کام پہ رکھ لے گا. کوئی تجارت کے مشورے دے دیتا ہے تو کوئی ملازمت کے. ابھی سالانہ پرچے بھی نہیں دیے ہوتے کہ لوگ پوچھ پوچھ کر کان کھاتے جاتے ہیں. آگے کیا ارادہ ہے، کیا کام کرو گے؟